اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو آپ کی من پسند چیز نہیں دینی ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کیوں فرماتے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں جو آپ کو بہتر سے بھی بہترین سے نواز سکتے ہیں۔ آپ کی دعائیں تو قبول ہو چکی ہیں، ابھی تو زندگی میں وہ مقام بھی آنا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کی مانگی ہوئی جو دعائیں ہیں وہ آپ کو بہترین کر کر عطا کی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین کی امید لگا کر رکھیے۔ کیا ہو گیا کہ اگر آپ کو رستہ نہیں مل رہا تو کیا ہو گیا کہ اگر منزل آپ کو دور نظر آ رہی ہے، کیا ہو گیا کہ اگر ہر دروازہ بند نظر آ رہا ہے، تو کیا ہو گیا اگر آپ کی دعا میں تاخیر ہو رہی ہے، تو کیا ہو گیا کہ آپ کو ہر طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا ہے، تو کیا ہو گیا کہ اگر ابھی لا حاصل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا وہ بہترین سے آپ کو نواز دیں گے۔ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، کیوں مایوس ہوتی ہیں؟ جو دروازے ابھی بند ہیں وہ کھل بھی تو سکتے ہیں نا، اگر جو رستہ نظر نہیں آ رہا وہ رستہ بھی تو مل سکتا ہے نا، منزل جو دور ہے وہ قریب آ بھی تو سکتی ہے نا، جب دعاؤں میں دیری ہو رہی ہے دعاؤں پر فوراً کن بھی تو فرمایا جا سکتا ہے نا، جو آپ کو ناممکن لگ رہا ہے ممکن بھی تو ہو سکتا ہے نا، لا حاصل ہے وہ حاصل بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہر ایک چیز ممکن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، بس آپ توکل، یقین اور صبر کے ساتھ اپنی دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھیے، کیونکہ معجزات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے ہیں اور معجزات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے۔ نے اپنی دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے اور ہمت نہیں ہارنی، اپنے آپ کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہیے، فیصلوں پر مطمئن ہو جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معجزے آپ کے ایک دعا کے فاصلے پر ہیں، آپ دعا تو کیجئے۔ لوگ صرف آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، مالک معجزات تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، وہ آپ کو سنیں گے بھی اور آپ کو بہترین حل عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کر سکتے ہیں تو انسان پھر کیوں پریشان ہو جاتا ہے، کیوں مایوس ہو جاتا ہے، کیوں نا امید ہو جاتا ہے؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تک آپ کو پہنچا دیا ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں جو آگے بھی آپ کی زندگی میں معجزات کر دیں گے اور آپ کو آپ کی من پسند چیز سے نواز دیں گے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں پر راضی ہو جاتے ہیں نا تو یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو بار بار دعا کا خیال آ رہا ہے تو آپ نے دعا کو کرتے رہنا ہے، لیکن دعا کو یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، کیونکہ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ دعا میں کتنی دیر ہے، اس بات سے فرق ضرور پڑتا ہے کہ آپ کی دعا میں کتنا یقین ہے۔ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپورٹ کرتے ہوئے اپنی زندگی کے ہر معاملات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپورٹ کر دیجئے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناممکن کی ساری گرہیں آپ کے سامنے کھول دیں گے، آپ کی زندگی میں معجزات کی بارشیں ہو جائیں گی۔ بس آپ توکل، یقین اور صبر کے ساتھ اپنی دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھیے اور پھر دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسے، کب اور اس طریقے سے معجزات کرتے ہیں۔ اور اب وہ دن تو دور ہی نہیں ہے جب آپ کے لیے معجزات ہونے والے ہیں اور آپ کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں، تو بس اپنی دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھیے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب اگلے ہی لمحے میں ہم سب کی دعاؤں پر کن فرما دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو ہمیشہ خوش رکھیں، بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آج بہت ہی پیاری سی جو 2 میریکل سٹوریز آپ لوگ سے شیئر کرنے والی ہوں۔ پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف درود ابراہیم، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف اللہ الصمد۔ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آج کا جو کوسچن آف دی ڈے ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مجھے آپ کی زندگی میں ہمیشہ ڈر لگتا ہے، مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ کہیں آپ ہی مجھے اچانک سے
سے کچھ ہو نہ جائے اور میں آپ ہی موت کے وسوسوں خیالات سے بہت پریشان ہوتی ہوں۔ پتہ نہیں میرے دل میں یہ وسوسے خیالات اب بہت زیادہ کیوں آنے لگ گئے ہیں۔ جب بھی آپ ہی میں اسٹڈیز کرنے کے لیے بیٹھتی ہوں تو میرے ذہن میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں مر گئی تو کیا ہوگا۔ پلیز آپ ہی مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ ہی اس طریقے سے ہم لوگوں کو وسوسے خیالات آئیں یا موت کے بارے میں ڈر لگے تو ہمیں آپ ہی کس طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ میری اسٹڈیز بھی بہت ڈسٹرب ہوتی ہیں، مجھے جواب ضرور دیجیے گا۔ وعلیکم السلام میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک کی ایمان میں رہیں، آمین ثم آمین۔ اچھا دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ دیکھیں موت سے کس بات کا ڈرنا، ہاں ہمیں اس بات سے ضرور ڈرنا چاہیے کہ کیا ہمارے پاس ایسے اعمال ہیں جو ہم اللہ پاک کے سامنے جب جائیں تو کیا ہمارے پاس کچھ ایسا ہے جو ہمیں بخشوا سکے، ہمارے گناہوں کی ہم معافی مانگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ ہمیں ان باتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور موت تو برحق ہے، سب کو آنی ہے۔ جب قرآن پاک میں اس بارے میں کہہ دیا گیا ہے تو اس بارے میں کیا ڈرنا اور کیا پریشان ہونا۔ اپنے اعمال کو بہترین کرنے کی کوشش کیجیے اور ایسے وسوسے خیالات جو ہے نا ان سے مت گھبرائیے، مت پریشان ہو۔ جو چیز حقیقت ہے اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جہاں سے حقیقت نظر آ رہی ہوتی ہے نا ہم وہ دروازہ ہی بند کر دیتے ہیں۔ تو زندگی میں بھی کچھ ایسی حقیقت ہوتی ہیں، کچھ ایسے حقائق ہوتے ہیں جن کو ہمیں کبھی نہ کبھی تو فیس کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو آپ نے بالکل ایسے پریشان نہیں ہونا، اپنی آخرت کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم کیسے راضی کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ دنیا فانی ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ اگر میں آئی ہوں میں نے اس دنیا سے جانا ہے، ہمیں بخش دیں۔ اصل بات ہے بخشش کی، اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہی تو ہم بخشے جائیں گے نا۔ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے اور اس بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے۔ باقی آپ بالکل پریشان نہ ہوا کریں، آپ کے دل میں وسوسے خیالات آئیں تو آپ تیسرا کلمہ پڑھا کریں، اللہ پاک خیر کریں گے انشاءاللہ۔ راضی کیجئے، 5 وقت نماز پڑھیے اور اپنے لیے یہ دعا کیجئے کہ اللہ پاک میری قبر کو روشن رکھیے گا اور میرے اگلا جہاں جو ہے، جہاں ہم نے جانا ہے، سب نے جانا ہے، اس کو بہترین کیجئے گا اور مجھے وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا کہ اللہ پاک آپ مجھ سے راضی ہو سکیں۔ تو میری پیاری بہن، یہ ان وسوسے خیالات کو یا اس چیز سے بالکل آپ نے ڈرنا نہیں ہے، یا اگر کسی کے ذہن میں بھی کوئی ایسا خوف آتا ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے تو صرف یہ سوچے کہ آپ نے اپنے اعمال بہتر کرنے ہیں۔ پاک نے جو قرآن پاک میں احکامات بتائے ہیں ان کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اصولوں کو بنائیں، اپنی زندگی میں قرآن پاک کو سمجھ کر ضرور پڑھیں۔ میں آپ لوگوں کو بار بار کہتی ہوں، جب آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں گے نا، جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، آپ لوگوں کو خود آپ کی بات کے جوابات ملیں گے، آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں ہوں گی، آپ بلکہ اپنی بھی اصلاح کر سکیں گے، دوسروں کی بھی اصلاح کر سکیں گے۔ اللہ پاک سے مانگے، اللہ پاک نے سب کرنا ہے، تو پریشان نہیں ہوا کرتے۔ اللہ پاک ہے نا، سب سنبھال لیں گے، اور اللہ پاک ہمیں 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی محبت جو ہے نا حد سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محبت کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھیے، برائی سے محفوظ رکھیے، گناہوں سے محفوظ رکھیے۔ اللہ پاک سے ہر وقت استغفار پڑھتی رہا کرے، درود ابراہیم پڑھتی رہا کرے، اللہ پاک کو راضی کیجیے۔ انشاءاللہ زندگی کے سارے مسئلے مسائل پریشانیاں جو ہیں وہ آپ کی حل ہو جائیں گی۔ آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے، میریکل آف درود ابراہیم، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم۔ آپ اور آپ کے سب سننے والوں کو بھی میں سلام کہنا چاہتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک کی ایمان میں رہیں، کہ اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے، سب کی زندگی میں سے پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے، اور اللہ پاک آپ کے بیٹے حسنین کو نیک بنائے، آپ کا فرما بردار بنے، آمین ثم آمین۔ آپ کو اپنی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری کہانی سے کسی ایسی لڑکی کو ہمت مل سکے جو اس وقت بہت مشکل حالات سے گزر رہی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں آپ ہی کبھی بھی کہہ لیں کہ خوشیاں دیکھی ہی نہیں۔ جب آپ ہی میں 6 سال کی تھی، آپ ہی میرے امی ابو کا انتقال ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آپ ہی میرے ددیال والوں نے، جو میرے تایا تائی تھے سب سے بڑے، انہوں نے ہی پالا۔ میرے تایا ابو اور تائی امی نے جو ہے ہمیشہ آپ ہی میرے اندر اور اپنے بچوں میں بہت زیادہ فرق رکھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میری زندگی نے مجھ پر کبھی رحم ہی نہیں کیا اور میرے ساتھ ہمیشہ ہی برا ہوا ہے۔ اسکول میں بھی آپ ہی مجھے بہت زیادہ کہہ لیں کہ جب پیرنٹس میٹنگ ہوتی تھی، احساس ہوتا تھا کہ
کاش میرے پیرنٹس بھی موجود ہوتے تو آج وہ میرے ساتھ ہوتے، لیکن آپ انہی محرومیوں کا شکار تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، ہمیشہ آپ ہی نیگیٹو سوچا کرتی تھی، لوگوں کو دیکھ کر حسرت کرتی تھی اور سوچتی تھی کہ میرے ساتھ ہی صرف اور صرف ایسا کیوں ہوا ہے، تاکہ زندگی نے میری تربیت کی۔ آپ ہی میری کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے میں پڑھ لکھ جاؤں۔ آپ ہی میں نے جو ہے اپنی گورنمنٹ یونیورسٹی سے اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کیا، اور آپ ہی اس کے بعد جو ہے میں نے جب آپ ہی سوچا کہ اب میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے چلا سکوں گی، تو آپ ہی انفارچونیٹلی ایسا ہوا کہ میرے تایا ابو نے منع کر دیا کہ تم جو ہو آگے جاب نہیں کرو گی، اب بس ہم تمہارا کوئی رشتہ دیکھیں گے اور تمہارا رشتہ جو ہے وہ کریں گے اور تمہاری شادی کر کر اپنی ذمہ داری کے معاملات سے سپورٹ ہوں گے۔ ایسے ہی میرے رشتے کی بات پورے خاندان میں پتہ چل پڑی تو آپ ہی مجھے ایک دن اچانک جو ہے ایک اننون نمبر سے کال آتی ہے، جو کہ پھپھو کے بیٹے کی کال تھی۔ میں پریشان ہو گئی کہ انہوں نے آج تک مجھے کبھی بھی کال نہیں کی، پتہ نہیں ان کو میرا نمبر کہاں سے ملا اور کیسے انہوں نے مجھ سے رابطہ کر لیا ہے۔ اب میری تو آپ ہی جان یہیں پر نکل گئی تھی کہ کہیں میرے تایا ابو یا تائی امی کو پتہ نہ چل جائے اور وہ اس بات کا ایشو نہ بنا لیں۔ خیر اس کے بعد آپ ہی ایسا ہوا کہ جب ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے آپ ہی اپنی چھوٹی بہن کے فون سے میرا نمبر لیا ہے اور وہ مجھے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں آپ سے نکاح کروں اور آپ مجھے شروع سے پسند ہیں، تھوڑا سا جاب کا ایشو ہے، اسی لیے میں نے ابھی جو ہے ماموں وغیرہ سے بات نہیں کی اس بارے میں، انہوں نے کوئی نہ کوئی ایشو بنا لینا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ نے اگر رشتہ لے کر آنا ہے تو آپ کو ہمت کر کر رشتہ لے کر آنا پڑے گا، اور تائی امی جو ہے کہیں نہ کہیں پر میرا رشتہ کر ہی دیں گے۔ اب آپ ہی یہ بات کہہ کر میں نے فون کو بند کر دیا۔ اس کے بعد آپ ہی انہوں نے مجھے ایک میسج کیا کہ دیکھو میں اللہ پاک سے دعا کروں گا، باقی میرا کام ہے کوشش کرنا، وسیلے اللہ پاک نے بنانے ہیں، لیکن میری اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ جب تک میری کوئی جاب نہیں لگ جاتی تب تک بے شک آپ کے لیے یہ لوگ رشتے دیکھ لیں، اللہ پاک آپ کو ضرور میرے حق میں لکھ دیں گے۔ آپ ہی جب میں آپ کو یہ کہانی لکھ کر بھیج رہی ہوں، میرے فون کی اسکرین پر آنسو گر رہے ہیں اور میرے آنسو نہیں رک رہے۔ میں نے زندگی میں کبھی کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں تھی، اور ایک انسان نے جب مجھے اتنی اہمیت دی تو مجھے لگا کہ ساری دنیا ہے اور میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بکھر گئی ہیں، کیا کوئی مجھے بھی پسند کر سکتا ہے، اور وہ بھی اس شدت تک۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ میں خاموش تھی اور جیسے میرے تایا ابو اور تائی امی کہہ رہے تھے میں بالکل ویسا ہی کر رہی تھی۔ اب آپ ہی ایسا ہوا کہ میرے جو آپ ہی تایا ابو کی چھوٹی بیٹی ہیں، انہوں نے آپ ہی ایک دن اپنی امی سے کہا کہ وہ جو ہے بیٹے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ آپ ہی پھپھو جو ہے ان کے رشتے میں مامی لگتی ہیں، تو انہوں نے آپ ہی میری پھپھو کو کال کر کہا کہ دیکھو میں چاہتی ہوں کہ اس کا رشتہ جو ہے تمہارے بیٹے کے ساتھ کر دو۔ جب آپ ہی مجھے اس بارے میں پتا چلا تو میرا دل آپ ہی ایک دم سے بند ہو گیا، تو آپ ہی مجھے لگا کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا، کیونکہ آپ ہی ظاہر ہے وہ تو مجھے پسند کرتے تھے، اچانک سے آپ ہی یہ میری کزن کا سامنے آ جانا اور اس طریقے کی آپ ہی ساری بات خاندان میں چلنے لگ گئی۔ اب آپ ہی انہوں نے خود بخود جو ہے اپنی امی سے کہہ دیا کہ امی مجھے مامی کی بیٹی سے رشتہ نہیں کرنا، پھر میرا نام اپنی امی کے سامنے رکھ دیا۔ ان کے دل میں بھی یہی خواہش تھی کہ ظاہر ہے آپ ہی میں ان کے بھائی کی نشانی ہوں، تو وہ کہتی تھی کہ میں تو خود یہی چاہتی ہوں، میرے بھائی اور بھابھی جو ہے رشتہ ہونے نہیں دیں گے اور وہ یہی چاہیں گے کہ ان کی بیٹی اس گھر کی بہو بنے۔ انہوں نے ایک دن دوبارہ مجھے میسج کیا اور یہ ساری بات جب مجھے انہوں نے بتائی تو انہوں نے کہا کہ امی کل آپ سے ملنے کے لیے آئیں گی، آپ نے پرسنلی امی سے ضرور ملنا ہے کیونکہ وہ آپ سے اس بارے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہیں۔ اب آپ ہی ایسا ہوا کہ جب پھپھو مجھ سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آئیں، میری پھپھو جب اچانک بتائے بغیر تایا ابو اور تائی امی کو ہمارے گھر آئیں، ابھی وہ جو ہے ان کی بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں بات کرنے آئی ہیں، صرف مجھ سے ملنے آئی تھی۔ اس کے بعد آپ ہی انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا دیکھو میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ ابھی جو ہے خاموشی سے وقت کو گزارنا ہے، تم بھی خاموش رہو وہ بھی خاموش ہے، اس کو بھی میں نے کہہ دیا ہے بس جلد از جلد جو ہے اپنی جاب کا انتظام کرے، کیونکہ بیٹا دیکھو وہ بزنس سنبھالنا نہیں چاہتا، ورنہ تو اس کے ابو کا اتنا بڑا بزنس رہتا ہے کہ جب میں نے اپنی اتنی اچھی ایجوکیشن حاصل کی ہے تو اچھی جاب مل جائے گی، آپ پریشان مت ہو۔ تو بس بیٹا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اگر نیت سچی ہے اس کی شادی کرنا چاہتا ہے تو اللہ پاک تمہارا اور اس کا دونوں کا ساتھ دیں گے۔ اب آپ یہ ساری باتیں میں نے جب اپنی پھپھو کی سنی تو مجھے آپ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری پھپھو کو بھی کیا میں پسند ہوں۔ ساری زندگی بس اپنے آپ کو نیگیٹو رکھتے ہوئے نیگیٹو ہی سوچتی رہی۔ خیر اس کے بعد آپ ہی ایسا ہوا کہ وقت گزر
ساتھ تھا، تائی امی کافی رشتے والوں کو لے کر آ رہی تھی۔ اب آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ میری تائی امی نے آپ ہی ایک فیملی کو جب پسند کیا کہ بات آگے چل پڑی، اور بس پھر آپ ہی ظاہر ہے انگیجمنٹ وغیرہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے کرنی ہے۔ اب آپ ہی ساری بات جو ہے خاندان میں بھی پتہ چل گئی، یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ میری انگیجمنٹ ہونے والی ہے، لیکن آپ ہی انہوں نے مجھے کوئی بھی میسج نہیں کیا، نہ ہی مجھ سے کوئی رابطہ کیا، اور میں حیران تھی کہ اس بارے میں جب پورے خاندان میں پتہ چل چکا ہے تو کیا وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں یا انہوں نے مجھ سے رابطہ ہی نہیں کرنا۔ آپ ہی میں کچن کے کیبنٹس وغیرہ کی صفائی کر رہی تھی، اسی دوران آپ ہی مجھے جو ہے وہاں پر ایک پیپر ملا، پہ لکھا تھا کہ ہر حاجت اور ہر مراد پوری کرنے کے لیے مغرب کی نماز کے بعد 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھ کر جو بھی دل کی دعا ہو وہ کریں، اور درود ابراہیم جو ہے آپ ہی 1100 مرتبہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ مجھے تو لگا کہ شاید اللہ پاک نے میری دعا کو سن لیا ہے، اور یہ آپ ہی پیپر کا مل جانا میرے لیے ایک وسیلہ تھا۔ خیر آپ ہی میں نے جو ہے اسی طریقے سے پڑھنا شروع کیا، اور میں نے آپ ہی 3 دن تک پڑھا ہی تھا، تو پھر آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر میری انگیجمنٹ ہونے جا رہی تھی، بہن نے کہہ دیا کہ ہم نے جو ہے انگیجمنٹ نہیں کرنی۔ پتہ نہیں آپ ہی ان کے دل میں کیا ہوا، کیا بات تھی کیا نہیں تھی، یہ بات تو آج تک ہمیں پتہ نہیں چل سکی، لیکن بس آپ ہی ان لوگوں نے سڈن جو ہے انکار کر دیا، صرف اور صرف اپنی بہن کے کہنے پر۔ خیر آپ ہی وہ معاملہ تو ختم ہو گیا۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ میری پھپھو جو ہیں وہ تیار تھی رشتہ لانے کے لیے، اور پھر آپ ہی جب وہ میرے لیے رشتہ لے کر آئی، میری تائی امی نے آپ ہی بہت زیادہ جو ہے اعتراض کیا کہ تم میری بیٹی کا رشتہ لے کر آؤ اور تم جو ہو اس کا رشتہ لے آئی ہو، جبکہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس کا رشتہ میں نے باہر کرنا ہے، خاندان میں نہیں کرنا۔ اب آپ ہی پھپھو نے کہا کہ جتنا تمہارا حق اس پر ہے اتنا ہی حق میرا بھی ہے، بس میں اس کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں اور میرے بیٹے کی یہ پسند ہے۔ بس آپ ہی 3 دن درود ابراہیم 1100 مرتبہ پڑھنے سے، مغرب کی نماز کے بعد 2 نوافل صلاۃ الحاجات پڑھنے سے اللہ پاک نے ایسا معجزہ کیا۔ خیر آپ ہی میری تائی امی تو اس چیز سے نہیں خوش ہوئی، نہ ہی آپ ہی میری کوئی کزنز وغیرہ نے میرے نکاح میں شرکت کی، بس آپ ہی خاندان کے کچھ بڑے لوگ موجود تھے، موجودگی میں آپ ہی جو ہے میرا نکاح ہوا، اور میں رخصت ہو کر آپ ہی اپنی پھپھو کے گھر آ گئی، اور جنہوں نے آپ ہی مجھ سے سچی محبت کی تھی، جو کہ آپ ہی ان کی طرف سے اتنی پاک نیت کے ساتھ ان کی محبت تھی، اللہ پاک نے آپ ہی ہماری دعا کو ایسے سن لیا، اور 3 دنوں میں یہ میری دعا قبول ہوئی اور میرے لیے معجزہ ہو گیا۔ مرضی کوئی رکاوٹ بننے کی کوشش کرے، جو کچھ بھی کر لے، اللہ پاک نے جو کرنا ہے وہ کر کر ہی رہنا ہے، پھر اللہ پاک نے نصیب میں لکھ دی ہے تو کسی آپ ہی انسان کے کہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک پر یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگے۔ ابھی میری شادی کو 4 مہینے ہو چکے ہیں، یہ امی ہے آج تک مجھ سے نہیں ملتی، میں آپ ہی اپنے فرسٹ بیبی کو بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ ہی خیر و عافیت کے ساتھ مجھے آپ ہی اس مرحلے سے بھی گزار دیں۔ بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تائی ابو اور میری تائی امی کے دل کو بھی نرم کر دیں، اور وہ لوگ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ نصیب کے آگے کسی کا زور نہیں چل سکتا، جو کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہی میری اس کزن کا نصیب بھی اچھا کرے، میری تو اس کے لیے بھی دعا ہے۔ بس آپ ہی میں نے اپنی زندگی میں بہت مشکل وقت دیکھا، اور اللہ پاک نے مجھے اتنی ہی خوشیاں اب عطا کی ہیں۔ پاک نے جو میری پھپھو مجھے عطا کی ہیں، جو کہ میری ساس بن چکی ہیں، اتنی محبت دیتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے میرے صبر کا صلہ دے دیا ہے۔ میری زندگی کی خوشیوں کو سلامت رکھیں، اور حاسدین کے حسد سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، اور اللہ پاک کی ایمان میں رہیں۔ جب بھی میری میریکل سٹوری کو شیئر کریں، آپ نے ہم سب کے لیے دعا کروانی ہے، بتا دینا ہے کہ اللہ پاک نے جیسے میرے لیے اس پیپر کا وسیلہ بنایا، پر لکھا تھا مغرب کی نماز کے بعد 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھے، اور آپ ہی 1100 مرتبہ روزانہ جو ہے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے۔ اور آپ ہی جب پڑھنا شروع کریں تو پھر آپ ہی یہ مت سوچیں کہ دعا کب قبول ہوگی اور کتنے دنوں میں ہوگی، جب بھی پڑھیں بس اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں۔ اور درود ابراہیم تو آپ ہی واحد ایسی عبادت ہے جو کبھی آپ ہی رد ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہی زندگیوں کو بدل دیتے ہیں، اتنی زیادہ نیگیٹو ہو چکی تھی اپنی زندگی سے، اللہ پاک نے آپ ہی مجھے جو ہے اتنا پازیٹیو کر دیا اور خوشیاں عطا کر دی۔ اللہ پاک جو ہے آسانیاں کرنے والے ہیں، دعا ہے کہ آپ ہی جتنے لوگوں نے میری میریکل سٹوری کو سنا ہے، اللہ پاک انہیں ہمت دے، حوصلہ دے، اور سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اسی ایک ہی آمین اللہ پاک ہم سب کے حق میں قبول کر لے۔ اللہ پاک آپ کے چینل کو ترقی دے، اللہ پاک سب کو خوشیاں عطا فرمائے، آپ کو بھی خوش رکھے اپنے بیٹے کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی اتنی پیاری میریکل سٹوری، بہت ہی زیادہ موٹیویشنل میریکل سٹوری آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو بے شک میری پیاریوں، مشکل کے بعد آسانی ہے زندگی میں، اگر مشکل آ بھی جائے کبھی نیگیٹو نہ
हो। अल्लाह पाक ने जो नेमतें दी हैं उन पर शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि अल्लाह पाक शुक्र अदा करने वाले लोगों को पसंद फरमाते हैं। देखो, जब जो चीज़ नसीब में है ना, अल्लाह पाक ने किसी न किसी तरीके से वसीले बनाकर, रास्ते बनाकर आपको वो चीज़ अता कर देनी है। अगर इनकी दुआ 3 दिन में कबूल हुई है तो इनका सब्र भी तो कितने अरसे का था, और इन्होंने अपने बगैर माँ बाप के ज़िंदगी को गुजारा है। तो इनकी ज़िंदगी से हम लोगों को हिम्मत हासिल करनी चाहिए, और मेरी दुआ है इनके लिए भी अल्लाह पाक इनको बहुत खुश रखें, और जिस मरहले से ये अभी गुजर रही हैं, जैसे कि इन्होंने बताया भी है, इनकी भी खैर करें, और अल्लाह पाक इन्हें नेक और सालिया लंबी ज़िंदगी से, तंदुरुस्ती के साथ औलाद की नेमत से नवाजें इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपके पेरेंट्स को भी जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक के ईमान में रहें। आपको जो खुशियां मिली हैं, अल्लाह पाक इन खुशियों को सदा कायम व दायम रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आप लोग भी इसी तरीके से, जैसे कि इन्होंने बताया है, मगरिब की नमाज के बाद 2 नवाफिल सलातुल हाजात के पढ़िए, जो भी दिल की दुआ है वो कीजिए, और 1100 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम फरमाएंगे। प्यारियों, अब जो सेकंड मेरिकल स्टोरी है, मेरिकल ऑफ अल्लाह समद। अस्सलामु अलैकुम बेटा, आप कैसी हैं? मैं हूँ तो आपसे बहुत बड़ी, लेकिन अल्लाह पाक ने मेरी दुआ को अब कबूल किया है। मेरी एज जो है 37 इयर्स हो चुकी थी, रात की खुशी से महरूम थी, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे इस गुड न्यूज से नवाजा है। मैं आप सबको बताना भी चाह रही हूँ। मैंने अल्लाह पाक से 21 ट्यूसडे जो है अल्लाह समद पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ की थी, और अल्लाह पाक ने मुझे इस खुशखबरी से नवाज दिया है। पाक ने ये मौजज़ा मेरे साथ इस उम्र में किया है। मैं उन बहनों को ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर आपके कमेंट पढ़ रही होती हूँ कि एज बहुत ज्यादा हो गई है और अभी तक हम जो है बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे। अल्लाह ताला से दुआ करें, और अल्लाह ताला ही मौजज़ात करने वाले हैं। बेटा, मैं कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करवा रही थी, मैं काफी सालों से ट्रीटमेंट करवा कर थक चुकी थी और बहुत परेशान थी। अल्लाह समद, और जो जो आपके मेरिकल स्टोरीज में बताया जा रहा था वो पढ़ रही थी। नमाज तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला से बहुत रो रो कर दुआएं कर रही थी। आपका शुक्र है कि अल्लाह पाक ने उन सब लोगों को दिखा दिया है जो मुझे कहते थे कि अब तुम्हें कभी बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारी एज बढ़ गई है। अल्लाह पाक ने ये मौजज़ा मेरे लिए किया, और अल्लाह पाक का मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह पाक जब चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं। आपने अपनी प्यारी बहनों को जरूर बताना है, जो भी जिस चीज के लिए परेशान है, या अगर किसी के दिल की जो भी दुआ है, वो जो है मंगल वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन 1000 मरतबा अल्लाह सम्मत पढ़कर अव्वल आखिर जितना मर्जी, जैसे कि आप बताती हो कि दरूद इब्राहिम पढ़ लें, अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने जैसे ही मेरे 21 मंगल कंप्लीट हुए हैं, अल्लाह पाक ने मौजज़ा मेरी जिंदगी में कर दिया, और इस खुशखबरी से अल्लाह पाक ने मुझे नवाज दिया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक बस खैर और आफियत के साथ थोड़ा सा जो वक्त रहता है वो भी गुजार दें। अल्लाह पाक मेरे बच्चे को अपनी हिफाजत में रखें, और मुझे भी अल्लाह पाक ईमान में रखें, और मेरे शोहर का साया हमारे सर पर हमेशा सलामत रहे। और बात बताना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड का जो है बिजनेस में लॉस हो गया था। अभी आपके वीडियोस को देखने के बाद जो है अपने हस्बैंड के बिजनेस के लिए सूरह कुरैश 41 मरतबा असर की नमाज के बाद पढ़ रही थी। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि अल्लाह पाक ने दोबारा से हमारा हाथ पकड़ लिया है, और शायद अल्लाह पाक ने जो हमारी जिंदगी में नया मेहमान आ रहा है उसके नसीब का अल्लाह पाक ने हमें इतना नवाज दिया है। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मेरी दुआ है आपके लिए और आपके सुनने वालों के लिए। मेरी दुआ है आप सबके लिए, अल्लाह पाक सबके दिल की दुआओं को, हाजात को कबूल करे, और अल्लाह पाक आपके बेटे हसनैन को आपके लिए बेहतरीन बनाए और नेक बनाए, आपका फरमा बरदार बने। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी इतनी प्यारी मेरिकल स्टोरी हम तक पहुंचाई है। जज़ाक अल्लाह। अल्लाह पाक आपको खुश रखें और अल्लाह पाक की ईमान में रहे। बेशक अल्लाह पाक जो है मौजिज़ात कर देने पर कादिर है। में जो अल्लाह पाक ने आपको खुशी अता फरमाई है, अल्लाह पाक आपकी भी हिफाजत फरमाए, आपके आने वाले बेबी की भी हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियां अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, जैसे कि अल्लाह पाक ने इनकी दुआ को 21 मंगल में कबूल किया है, मेरी प्यारियों 24 घंटों में कोई भी एक ऐसा लम्हा होता है जो कबूलियत का होता है। तो बस सारी बात है वक्त की और कबूलियत की। अल्लाह पाक ने किसी भी लम्हे में, किसी भी तरीके से, किसी भी वसीले से आपकी दुआओं पर कुन फरमा देना है। बस आप भी अपनी दुआओं के सिलसिले को जारी रखिए, और अल्लाह पाक से दुआ कीजिएगा इनके लिए भी, और जिन बहन ने पहले मेरिकल स्टोरी शेयर की है, मेरिकल ऑफ दरूद इब्राहिम, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। और आप सबके लिए तो हमेशा मेरी दिल से दुआ होती है। अल्लाह सुब्हान व तआला आप सबके दिल की दुआओं को, हाजात को कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह सुब्हान व तआला मेरी उन सब बहनों को नेक और सालिहा
تعالیٰ فرما بردار اولاد عطا فرمائیں، جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنائیں، فرما بردار بنائیں، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائیں، احساس کرنے والا بنائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار لوگوں میں شامل فرما لیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائے، سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ معجزات کے منتظر ہیں سب کے لیے معجزات کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔